أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خير خلق الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یا رسول اللہ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے گئے. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے. سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنن، دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنن. سیدی احمد رضا کیا ہو بیاں مدحت تیری، ہے مسلم اہل حق کو عظمت و شوکت تیری. راہ عرفاں سے ہمیں تو نے شناسا کر دیا، سنیوں کے دل سے مٹ سکتی نہیں الفت تیری. المدد اے نائب غوث الورا احمد رضا، مرحبا صد مرحبا صد ناز ہے نسبت تیری. اور انڈیا کے ایک معروف شاعر کیا کہتے ہیں، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، روح رضا حضور پہ قربان ہے آج. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج. اور تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج. اس پہ مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. سلسلہ کلام کے آغاز میں ہی محسن کاکور بھی بہت بڑے شاعر تھے، اردو ادب اور شعر و سخن کے امام کہا جائے تو مذائقہ نہیں، وہ اتنے بڑے شاعر تھے. وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معراج میں کچھ عرض کر کے لایا ہوں تو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا سنائیے. انہوں نے بھی پہلا ہی مصرع پڑھا، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل. ہندی اردو کلام تھا. اعلیٰ حضرت فرمایا محسن ٹھہریے، نماز کے بعد بیٹھے، عصر کا وقت ہونے والا تھا. عصر کی نماز پڑھی، آ کے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا محسن ابھی میں نے معراج مصطفیٰ کے بارے کچھ عرض کیا، میں نہ سناؤں پہلے آپ کو؟ ہاں حضور ارشاد سنائیے. تو اعلیٰ حضرت نے پڑھا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل قدر ہوئے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا ہو.
نظر نے دولا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بات کے۔ شادی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ گلستان رضا ہے، گلستان رضا میں ہم بیٹھے تو عشق و محبت آل ازگے تمہارے لگیں گے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئیں۔ کیا بات، شاید کیا بات، اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ، جزاک اللہ، میں صدقے جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑے محمد کریم ہو احمد قریب آسر ورے ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھے تو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کہتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، حضرت مولانا سید خرم شاہ صاحب قادری رضوی، الحمدللہ، تیرا قافلہ خدا نہیں ہمارے، تیرا قافلہ خدا نہیں ہمارے، دکان ہی تمان ہی اعلیٰ حضرت جب یہ اپنا کلام سنایا نا تو محسن کاکوری نے اپنا قصیدہ لپیٹ کے جیب میں ڈالا، تو پھر ادیب رائے پوری صحیح کہہ کر گئے نا، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئے، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کی ساعتوں میں سیدی داتا گنج بخش کے عرس کی نسبتیں بھی ہمیں حاصل ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے علامہ اقبال نے کہا سید حجویر مختوم مرکد او پیر سنجر را حرم، کہ داتا گنج بخش کا مرکز منور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے حرم کی تقدیس چھلکاتا ہوا وہ آئینہ ہے کہ بندہ کھڑا داتا گنج بخش کی چوکھٹ پہ ہو لیکن اس کی رسائی بیت اللہ تک ہوتی ہے، اس کی رسائی مدینہ طیبہ تک ہوتی ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد قادری چشتی رضوی نائب اعلیٰ حضرت مظہر غوث اعظم سیدنا محدث اعظم فرمایا کرتے کہ داتا گنج بخش کے در سے مدینے کی ٹکٹ ملا کرتی، اور محدث اعظم کے ہی شاگرد ہمارے حضرت مولانا مشتاق احمد فاروقی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، آپ داتا صاحب کی منقبت میں کہتے ہیں مظہر نور خدا مخدوم داتا گنج بخش، نائب خیر الورا مخدوم داتا گنج بخش، قرۃ عین جناب فاطمہ بنت نبی، نور چشم مرتضی مخدوم داتا گنج بخش، سید والا حسن کے حسن کی تصویر ہے، آن شاہ کربلا مخدوم داتا گنج بخش، تیرا گنبد گنبد خضرا کا پر تو ہے شہا، تو ہے ذل مصطفیٰ مخدوم داتا گنج بخش، تو ہے داتا ہم بھکاری، تو غنی اور ہم فقیر، جھولیاں بھر دے شہا مخدوم داتا گنج بخش، جو شراب معرفت
بڑھتی ہے طیبہ میں صدا، جام ایک اس کا پلا مخدوم داتا گنج بخش. مشکلیں آسان ہوئی یا رسول اللہ، یا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. مشکلیں آسان ہوئیں دم بھر میں طوفان ٹل گئے. مشکلیں آسان ہوئیں دم بھر میں طوفان ٹل گئے. جب کہا میں نے کہ یا مخدوم داتا گنج بخش. اور فکر فاروق کی ہے کیا؟ ہمیں کاہے کی فکر ہو؟ فکر فاروق کی ہے کیا؟ تم سے تو راضی ہیں سدا. مصطفیٰ غوث و رضا مخدوم داتا گنج بخش. حضور داتا گنج بخش. چونکہ اس سے مبارک میں صاحبزادہ مفتی احمد رضا صاحب نے مجھے جو اشتہار فلیکس بھیجا تھا اس میں داتا حضور کا بھی اس میں گرامی. ابھی وہ عالم دین جو مجھے وضو کرا رہے تھے اور ہمارے بچے ہیں منیر بھائی یہ بھی بتا رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت اور داتا گنج بخش کے اس کے محفل. تو اس نسبت سے دو چار باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. کافی تاخیر سے میں پہنچا، اس کی معذرت. مجھے رستے کا اتنا اندازہ نہیں تھا تو وہ کچھ تاخیر ہو گئی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں جو فارسی کلام نظر عقیدت کی صورت میں پیش کرتے ہیں اس میں آپ کے ایک شعر ہے، فرماتے ہیں عہد فاروق از جمالش تازہ شد. عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آوازہ شد. اقبال کہتا ہے داتا گنج بخش کا قدم سرزمین ہند پہ کیا لگا کہ عہد فاروقی کی یادیں تازہ ہونے لگی. فاروق اعظم کا جاہ و جلال نظر آنے لگا. اسلام کو اس خطے میں وہ تقویت ملی، وہ قوت ملی، وہ شان و شوکت اسلام کو اور اسلامیان کو میسر آئی کہ فاروق اعظم کے جلوے دکھائی دینے لگے. یعنی داتا گنج بخش کے وجود میں، داتا گنج بخش کے جمال میں، داتا گنج بخش کے حسن میں، داتا گنج بخش کی تنویر وجہ کریم میں فاروق اعظم کا جاہ و جلال نظر آتا ہے. فاروق اعظم کی ہیبت و جلالت نظر آتا ہے. ایک طرف تو آپ حسنی شہزادے ہیں، حسینی شہزادے ہیں. آرا حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں کہا تھا نبوی بھی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی ظل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا. نبوی خود نبوی خود علوی کو بطولی مادین حسنی لال حسینی ہے اجالا تیرا. یہی فیضان میرے داتا کے وجود پاک میں ہے. یہی حسن و جمال، یہی رانائی، یہی زیبائی، یہی نورانیت، یہی نور سعدیت، یہی فیضان احدیت میرے داتا گنج بخش کے وجود باجود میں ہے. اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے آگے بڑھ کر کہا کہ داتا گنج بخش کا وجود کیا ہے، داتا گنج بخش کی کرامت کیا ہے. کہنے لگے پاسبان عزت ام الکتاب، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. اقبال کہتا ہے میرے داتا گنج بخش کا ورود مسعود جو اس دھرتی پر ہوا اس کا سبب کیا تھا؟ داتا گنج بخش نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے آئے تھے. داتا گنج بخش علی حجویری عظمت قرآن پر پہرا دینے آئے تھے. داتا گنج بخش علی حجویری ختم نبوت کے عقیدے کی پاسبانی کرنے آئے تھے. داتا کا وجود، داتا کی ذات، داتا کی فکر، داتا کا فیض کیا ہے؟ عزت و
عظمت مصطفیٰ کی رکھوالی کرنا، عزت و ناموس نبی کا پرچم لہرانا اور عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے تن من دھن فدا کر دے۔ وہ بابا جی امید مجاہدین علامہ خادم سے نسبی کہ انگریز کا واقعہ نہیں سنایا کرتے تھے۔ انگریز مسلمان ہوا، ہتھے چڑھ گیا 2 نمبریوں کے، وہ لے کے گزرے تو وہ بار بار دادا صاحب کا دربار دیکھے، وہ کہنے لگے ادھر نہ دیکھو، ادھر شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ شرک کی بدبو نہیں ہے، یہ توحید کی خوشبو ہے جو یہاں سے، یہ عشق کی، یہ شرک کی ظلمت نہیں ہے، یہ تو عشق کی نورانیت ہے جو ادھر سے ہے۔ وہ انگریز گیا، اس انگریز کی تربت دادا صاحب کے قدموں میں نیچے تہخانے میں، وہاں پہنچا، اس انگریز کے دل میں یہ سوال تھا کہ حضرت آصف برقیہ چشمے زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت کیسے لے آئے؟ ہمارے ادھر لاہور میں شاہباگ میں ایک مفتی صاحب تھے، مفتی عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ادھر مسجد میں فقیر حاضر ہوا ایک تقریر کے لیے، بعد میں ہم بیٹھے تو فرمانے لگے، ایک وہابی طالب علم نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ استاد جی یہ آصف برقیہ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ چشم زدن میں لے آئے ملکہ بلقیس کا تخت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہابی طالب علم نے، وہ سچا واقعہ، انہوں نے نام لیا اس وہابی استاد کا، اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کسی بریلوی مولوی سے پوچھو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات ولی اور ولایت کی ہو بتائے گا بریلوی مولوی، بات نبی اور نبوت کی ہو بتائے گا بریلوی مولوی، بات رسول اور رسالت کی ہو بتائے گا بریلوی مولوی، بات عقیدہ ختم نبوت کی ہو بتائے گا بریلوی مولوی، بات ناموس محمد کی ہو بتائے گا بریلوی مولوی۔ رب نے بریلویوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہے اور تاجدار ختم نبوت۔ بولو 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 بولو۔ میں کئی سال پہلے اس آستانے پہ حاضر ہوا تھا، گلستان رضا آستانہ عالیہ، تب بھی یہی چمک دمک تھی، آج بھی وہی چمک دمک۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول میں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وہاں مدکار ہے، جگہ جگہ رضا کا چرچا کیوں ہو رہا ہے، جگہ جگہ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا سید خرم یاز شاہ صاحب نگر نگر رضا کا چرچا، ڈگر ڈگر رضا کا چرچا۔ ابھی نعرہ لگا تھا کہ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، علی تو بہت بلند و بالا ہے، 1300 سال کے بعد علی کا مرید احمد رضا، اس کی عظمت کا پرچم چمن چمن نگر نگر لہرا رہا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا لہجہ۔ اس انگریز کے دل میں یہ سوال تھا، یا علی، اس انگریز کے دل میں یہ سوال تھا۔ داتا صاحب کے سین میں پہنچا، ایک بابا جی نورانی صورت کی تشریف فرما تھی، انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا، پوچھا
کیا کھاؤ پیو گے؟ کہا جی چائے پلا دیں۔ ان بابا جی نے یوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ میں کپ آ گیا، گرما گرم چائے کا لبریز کپ آ گیا۔ کراچی میں پی آئی بی کالونی ہے، وہاں حضور تاج الشریعہ ٹھہرا کرتے جب تشریف لایا کرتے، تو وہ بھائی حافظ اسلم رضا غزنوی صاحب ہمارے سینئر پیر بھائی ہیں، حضرت کے خلفاء میں محبوب ترین خلیفہ ہیں، تو ان کے ہاں حضرت ٹھہرا کرتے تاج الشریعہ، تو وہ چائے پیش کرتے تو حضرت فرمایا کرتے بھی چائے تو پی آئی بی ہے، چائے تو پی آئی بی، اور وہ اپنی چائے کو کہا کرتے یہ سنی بریلوی چائے، مجھے چائے پلائی بہت مزیدار، گاڑی گاڑی بھلائی والی، مزیدار، لذت سے بھرپور۔ کہا شاہ جی یہ سنی بریلوی چائے ہے، اس میں دودھ بھی خالص، بھلائی بھی خالص، پتی بھی اصلی ہے، 2 نمبری ساری اس طرف ہے۔ بات ہو رہی تھی وہ انگریز، اس کے دل میں یہ سوال تھا، چائے کا کپ عطا کر دیا، وہ چائے کا کپ دے کر وہ انگریز بے ہوش ہو گئے، گر گئے، ہوش آئی، اس نے کہا وہ بابا جی کہاں گئے؟ بابیاں دے ٹور جان تو بعد ہی بابیاں دی یاد آندی۔ بابا جی کہا کرتے تھے نا، آج ساری گل مان لو، کل نو ساڑے جاری نہیں لبنا، بابوں کی قدر کرو، بابوں کی، وہ جہنمی کی بات نہ سنو کہ بابے دی شے کوئی نہیں، اور تنو پتہ نہیں بابے شے کی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت کیا اعلیٰ حضرت کے زمانہ کرم میں ایک مجذوب شہر بریلی میں آ نکلے۔ مجذوب اس مستور الحال ولی کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی ہوش نہ ہو، وہ اپنی مستی میں ڈوبا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی مثالیں بھی دی، سچا ملنگ سمجھ لو، سچا ملنگ، لیکن جب شریعت پیش کی جاتی ہے تو وہ تسلیم کرتا ہے، جب شریعت کا حکم پیش کیا جائے اور کوئی انکار کر دے وہ مجذوب نہیں ہو سکتا، وہ ملنگ کلندر نہیں ہو سکتا۔ مجذوب آ نکلا بریلی شریف میں، اعلیٰ حضرت ادھر سے مسجد سے نماز پڑھا کے تشریف لا رہے تھے، ادھر 2-4 گلیاں چھوڑ کے وہ مجذوب کو دیکھ کر کسی نے کوئی بات کی تو وہ مجذوب بگڑ گیا۔ مجازی جلال کرتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، بگڑ جانے کا مطلب غصہ کرتے ہیں۔ تو مجذوب نے غصے نے اس کو کہا پیچھے ہٹ جا ورنہ تیرا بریلی لٹا دوں گا، اور مجازی میں طاقت ہوتی بھی ہے، مجازی میں طاقت ہوتی ہے، کہا تیرا بریلی لٹا دوں گا۔ اتنے دیر میں اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے، اعلیٰ حضرت کے کان مبارک میں آواز پڑ گئی، فرمایا ارے ہمارا بریلی لٹانے چلے، یہ ذرا ہماری چپل تو سیدھی کر دو۔ اعلیٰ حضرت اپنی چپل شریف اتاری پاؤں سے، کہا یہ ذرا چپل تو سیدھی کر دو۔ مجذوب کے پسینے چھوٹ گئے، میرے احمد رضا کا جوتا ہلا نہیں سکا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا احمد رضا کا جوتا تو ہلا نہیں سکتے، چلے بریلی کو اٹھا دو۔ یہ جو ظاہری مطلب ہے وہ تو ہے، باطنی مطلب یہ بھی ہے، نجدیہ، وہابیہ، دیاونا، روافظ، مرزائیہ، یہود و نصارہ قیامت تک ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، بریلی کل بھی زندہ تھا، بریلی آج بھی زندہ۔ میرا باغ جنت ہے تو، سبحان اللہ، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو۔ جو بریلی سے کٹا من شدہ فی النار کا مصداق ہوا، کیونکہ اس دور میں بریلی حق و صداقت کی نشانی ہے، اس دور میں بریلی سچائی کی برہان ہے، اس دور میں بریلی دین ایمان، دین اسلام کا چمکتا ہوا وہ گلشن و گلزار ہے کہ جس کی ابدی سرمدی بہاروں میں سدا جنتیاں نادر چہچہاتے رہیں گے۔ یہ ہم نہیں کہتے، مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس سید علوی مالکی، ان سے اعلیٰ حضرت کے بارے سوال ہوا تو فرمانے لگے نحن نعرفہ بتصریفاتہ و تعلیفاتہ، حبہ علامت اہل سنت والجماعہ وبغضہ علامت اہل البدع۔ سید علوی مالکی چیف جسٹس مکہ المکرمہ وہ کہتے ہیں
امام احمد رضا کی کتابوں کی دھوم مکہ مدینے تک مچی ہے. ان کی کتابوں میں جو علم کے انوار چمکتے ہیں ان سے اہل حرم، اہل مکہ، اہل مدینہ کے بھی قلوب و اذہان منور و معطر ہوتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں فتاوی رضویہ پڑھ کر کہ امام احمد رضا کا کیا مرتبہ مقام ہوگا. ہم پہچانتے ہیں کنز الایمان دیکھ کر کہ امام احمد رضا کا رتبہ اور علو مرتبت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سنی ہونے کی پہچان یہ ہے، اہل سنت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دل میں امام احمد رضا کی محبت ہوگی، عشق ہوگا، پیار ہوگا. یا علی. اس انگریز کو ہوش آئی، ہم ہوش آئی کہتے ہیں، اردو سپیکنگ ہوش آیا کہتے ہیں. ہوش آیا تو اس نے کہا بابا کہاں ہے؟ کہا کون سا بابا؟ کہا یہاں بابا جی بیٹھے تھے، چائے کا کپ تم نے مجھے عنایت کیا. تو کہا اس میں بھی ہوش ہونے والی کیا بات ہے؟ کہا میرے دل میں سوال تھا جب سے میں مسلمان ہوں، جب سے میں مسلمان ہوں میرے دل میں سوال تھا اور آج تک اس کا جواب نہیں ملا تھا. سوال یہ تھا کہ حضرت آصف برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے چشمِ زرد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے قدموں میں لا کے رکھ دیا؟ یہ سوال میرا کوئی اس کا حل نہ پیش کر سکا، جواب نہ دے سکا. آج یہاں داتا صاحب کے سین میں بیٹھا ہوا وہ قلندر، وہ فقیر، وہ مست، وہ اللہ کا ولی مجھے جواب دے گیا، کیونکہ یہ کپ میرے کچن کا کپ ہے. انگلینڈ میں، لندن میں میرے کچن میں جو برتن پڑا تھا ایک لمحے میں وہ لا سکتا ہے، تو پھر آصف برقیہ ایک لمحے میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے. اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ علیہ. آپ سے داتا صاحب کی شان کے بارے پوچھا گیا کہ داتا صاحب کی شان میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سیدی تاج الشریعہ شہزادہ اعلیٰ حضرت، وہ جن کا شعر آفاق کلام ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے. تاج الشریعہ نے فرمایا میں حضور داتا گنج بخش کی شان میں کیا کہہ سکتا ہوں، جبکہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ گنج بخش فیض مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا. اس بارگاہ میں علامہ اقبال نے کیا کہا؟ پاسبان عزت ام الکتاب، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہ شان آئے باطل خراب. اقبال کہتے ہیں کہ داتا صاحب کا وجود عزت و ناموس رسالت کا حوالہ ہے. داتا صاحب کا آستانہ ناموس نبی کے تحفظ کا ایک مورچہ ہے، اور داتا صاحب کے آنے سے باطل کا خانہ خراب ہو گیا اور حق کا خانہ آباد ہو گیا. داتا صاحب کے اس فیض کو آج کے دور میں اگر دیکھا جا سکتا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا حق و باطل کا امتیاز ہیں. فاروق اعظم کو یہ اعزاز ملا، فارق حق و باطل، امام الہدا، تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. آپ سے پوچھا گیا فاروق کا لقب آپ کو کب ملا؟ فرمایا جس روز میں مسلمان ہوا بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے فاروق کا لقب عطا ہوا. فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا. جب عمر مسلمان ہوئے تو کائنات میں روز قیامت تک
فرق ہو گیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ ظلمت ہے، اس دور سے لے کر آج سے لے کے قیامت تک حق و باطل کے فاروق عمر فاروق اعظم ہے، اور فاروق اعظم کا یہ پرتو داتا گنج بخش پر پڑا. جیسے بھی آپ نے سن لیا، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد. اور داتا حضور کے بعد اس دور میں اگر فاروق اعظم کا یہ فیضان کسی وجود میں جمع ہوا نظر آیا تو وہ وجود امام احمد رضا بریلوی کا وجود. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، صحابہ کرام کی عظمت کی بات ہو، امام احمد رضا تلوار لے کے کھڑے نظر آتے ہیں. اہل بیت کی حرمت و ناموس کی بات ہو، امام احمد رضا تلوار لیے کھڑے نظر آتے ہیں. اولیاء کرام کی عزت و برکت اور ان کے فضل کی بات ہو، امام احمد رضا تلوار لیے کھڑے آتے ہیں. اور بات ہو ناموس نبی کی، بات ہو عزت رسول کی، بات ہو شان مصطفیٰ کی، تو احمد رضا سر سے لے کر پاؤں تک حیدری تلوار بن جاتے ہیں. اور خود ارشاد فرماتے ہیں کرتے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر. اعلیٰ حضرت کے بڑے چہرے خلیفہ ہیں مولانا سید نعیم الدین مراد. کنز الایمان شریف پہ آپ نے حاشیہ لکھا خزائن العرفان، اور وہ جلالین شریف کی طرز کا حاشیہ، جلالین کی روح اس میں جلوہ فرما ہے. کنز ایمان پہ حاشیہ خزائن العرفان. یہ سید صاحب اعلیٰ حضرت کو ایک دن کہنے لگے حضور آپ کی تقریر بھی بڑی سخت ہوتی ہے، تحریر بھی بڑی سخت ہوتی ہے، آپ سخت الفاظ بولتے ہیں، کاٹ دار جملے ارشاد فرماتے ہیں. آپ کا فتویٰ پڑھیں، کتاب پڑھیں، خطاب سنیں تو بس شدت ہی شدت ہے، حدت ہی حدت ہے، سختی ہی سختی ہے. تو حضور آنے والی نسلیں کہیں آپ سے دور نہ ہو جائیں، آپ کی کتابوں کے مطالعہ سے محروم نہ رہ جائیں. حضور آپ نرم گفتگو فرمائیں، نرم تحریر لکھیں. اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا شاہ جی تو یہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تبارک علیہ وسلم کے گستاخوں اور دشمنوں کا سر کاٹ کے رکھ دو. اب تلوار نہیں، اللہ نے قلم دیا ہے تو میں قلم ہی ایسے چلاتا ہوں جیسے تلوار چلائی جاتی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. آج تک سہارنپور سے چیخیں اٹھ رہی ہیں، آج تک تھانہ بھون میں ماتم برپا ہے، آج تک دیوبند تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. آج تک دلی سے لے کر نجد تک اور لکھنؤ سے لے کر تہران تک ان کا رونا دھونا ہو رہا ہے. کیوں؟ رضا نے مار ہی ایسی ماری ہے، رضا نے وار ہی ایسا کیا ہے. بڑی معلوم بات ہے. بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی بھی بڑے مزے لے کے بات سنایا کرتے تھے کہ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حیات اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ کی جو ملفوظات ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امام کا ذکر کیا ایک اوپر بڑے بزرگ کا کہ وقت وصال بھی ان سے استفقا ہوا، انہوں نے جواب دیا. یعنی جب ان پر وفات کا وقت آیا اس وقت بھی وہ دینی مسائل بیان فرما رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے وصال سے ایک دن پہلے میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بڑا دقیق اور پیچیدہ مسئلہ تھا. میں نے بہت عرق ریزی کی، مجھے اس کا جزیہ نہ ملا، اس کا حل نہ ملا. بڑی کتابیں کھنگالی، فتاویٰ کی کتب کے بڑے صفحات پلٹے. ایک طرف ذہن جاتا، پھر ذہن اس کی تردید کرتا، دوسری طرف ذہن جاتا، ذہن اس کی تردید کرتا. کسی حکم پر کہ میں کیا حکم لگاؤں، کیا فتویٰ دوں، دل نہ بیٹھے. اعلیٰ حضرت کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی. صدر الشریعہ صاحب بہار الشریعہ فرماتے میں حاضر ہوا، پیغام بھیجا، پردہ کرایا گیا. میں اعلیٰ حضرت کے کمرے میں گیا، سوال پڑھا.
فرماتے اتنے دنوں سے میں غور و فکر کر رہا تھا، کتابیں کھنگال رہا تھا، ادھر اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، ابھی میں نے سوال پورا ہی کیا، اعلیٰ حضرت نے جواب لکھانا شروع کر دیا، جواب ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا حضور اس کا حوالہ بھی عنایت کر دیجئے، فرمایا بحر الرائے کے فلانے صفحے پر اس کا حوالہ موجود۔ اور اس موقع پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا امجد علی آج صبح میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی تھی، میں دماغ پر زور ڈالتا رہا لیکن اپنی بیٹی کا نام مجھے یاد نہ آیا۔ اولاد کے نام بھی کبھی بھولے جا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے دماغ کا یہ حال ہے کہ اپنی بیٹی کا نام میں بھول گیا، دماغ پہ زور ڈالتا رہا، دماغ پر زور ڈالتا رہا، پھر بھی مجھے بیٹی کا نام یاد نہیں آیا۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم کے گستاخوں کے رد کے لیے، بد مذہبوں کے رد کے لیے، دین متین دین محمدی کے دشمنوں کے رد کے لیے جتنے دلائل قرآن مجید میں ہیں، جتنے دلائل حدیث نبویہ میں ہیں، جتنے دلائل ائمہ دین سے منقول ہیں، سب کے سب میری زبان کی نوک پر ہے، ان میں سے ایک بات بھی میں نہیں۔ یہ ہے احمد رضا، یہ ہے اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا، آپ کے وفور علم کا کیا کہنا، سید محمد کچھوچوی محدث اعظم ہند، آپ فرماتے ہیں وراثت کا، ترکے کا، بٹوارے کا ایک استفتاء سوال آیا میرے پاس، بڑا طویل سوال تھا، مجھے 2 4 6 روز لگ گئے اس سوال کو مرتب کرنے میں، رنگ استفتاء میں اس کو ڈھالنے میں، اور بڑے سائز کے کئی صفحے بھر کے اس سوال کو لکھنے میں، اور اتنا دقیق پیچیدہ مشکل سوال تھا کہ اللہ اکبر۔ فرماتے میں وہ لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے عرض کیا حضور ایک بڑا پیچیدہ، بڑا دقیق، بڑا مشکل ادق سوال ہے، کچھ وقت علیحدہ نکالنا پڑے گا، اس پہ غور و خوض کرنا پڑے گا، اس پہ تحقیق و تجسس کرنا پڑے گا، تو آپ مجھے وقت عطا فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا شہزادے ایسا بھی کون سا مشکل سوال ہے، آپ بولیے تو صحیح، حضور بڑا مشکل ہے، فرمایا بولیے تو صحیح، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ سید صاحب فرماتے میں نے سوال پڑھنا شروع کیا، سوال پڑھ رہا ہوں اور ساتھ کھنکیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا انگلیوں پہ کچھ شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ادھر میرا سوال پورا ہوا، ادھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا لیجئے جواب لکھیے، وہ جو پہلا وارث ہے اس کا یہ حصہ تھا، دوسرے کا یہ تھا، تیسرے کا یہ تھا، چوتھے کا یہ تھا، پانچویں کا یہ تھا، وہ 20 ورثا ان کا ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کا پورا حصہ بتا دیا، ایک ٹیڈی پائی کا بھی فرق نہ آیا۔ فرماتے میں حیران رہ گیا، اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا، ورنہ لوگ کمپیوٹر لا کے ناراض کی چوکھٹ پہ توڑ دیا کرتے کہ احمد رضا کے ہوتے ہمیں کسی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں۔ سید صاحب فرماتے ہیں حیران رہ گئے کہ ایسا علم، ایسا حافظہ، ایسا دماغ۔ کہتے ہیں میں نے کاغذ قلم سمیٹا، میں نے کہا حضور کتابوں کا علم تو میں نے بڑا حاصل کر لیا، اب یہ والا علم آپ عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ جی اس میں میرا کیا کمال ہے، یہ سب کچھ آپ کے دادا جان حضرت غوث اعظم کی دین ہے۔ الغرض سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے مناقب، فضائل حد بیان اور اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو رب نے بڑے کمالات سے نوازا، علم، عمل، فضل، روحانیت، ولایت اور شان تجدید، کیا کیا بیان کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آج کی یہ محفل قبول و منظور ہو، اور حضرت داتا گنج بخش اور اعلیٰ حضرت کے ذکر کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کا بیڑا پار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔